یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اور کچن میں چوری چھپے کیا کر رہی ہو؟ ارسم کی گونجدار آواز نے کچن کے سکوت کو بری طرح توڑا۔ سامنے کھڑی 18 سالہ دبلی پتلی لڑکی کے ہاتھ سے باسی روٹی کا نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں گرا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی اور وہ سہم کے پیچھے ہوئی۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے کھانا کھا رہی تھی۔ ارسم لالا، میں چور نہیں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں وضاحت پیش کی۔ ارسم جو 2 سال بعد لاہور سے اپنے آبائی گھر لوٹا تھا، اس وقت غصے کے مارے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا بوسیدہ لباس پسینے سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر نقاہت صاف جھلک رہی تھی۔ لالا، ارسم نے حیرت سے دہرایا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم مجھے لالا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ کیا نئی ملازمہ ہو؟ اور یہ باسی کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ کیا اس گھر میں اب انسانوں کو یہ کھلایا جاتا ہے؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ہمت جمع کی اور سر اٹھا کر ارسم کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں میرب ہوں۔ ارسم کے قدم وہیں جم گئے۔ میرب؟ وہ لفظ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ ایک 15-16 سالہ کی بچی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے فوراً بعد وہ اپنے حق زوجیت کا دعویٰ کر کے اسے وہیں چھوڑ کر بزنس کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ میرب چلبلی تھی، لیکن یہ سامنے کھڑی لڑکی تو سائے جیسی لگ رہی تھی۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ اس نے دھار کر پوچھا۔ اس کا غصہ ہمدردی اور پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں لالا، بس گھر کے کاموں میں وقت ہی نہیں ملتا۔ میرب نے نظریں جھکا کر دھیمے سے کہا۔ ارسم اور میرب کا خاندان ایک روایتی زمیندار گھرانہ تھا۔ ارسم کے والد چودھری حشمت ایک سخت گیر انسان تھے، جبکہ اس کی ماں بیگم زاہدہ کچن اور گھر کے معاملات میں سخت نظم و ضبط کی قائل تھی۔ میرب ارسم کے چچا کی بیٹی تھی جو ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اسے اس گھر میں پناہ تو ملی، لیکن بیگم زاہدہ نے اسے لاڈ پیار کے بجائے تربیت کے نام پر گھر کی ذمہ داریوں تلے دبا دیا تھا۔ ارسم جب لاہور گیا تو اسے لگا کہ میرب شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوگی، لیکن یہاں کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ ارسم نے آگے بڑھ کر میرب کا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں لالا؟ ابھی تو برتن دھونے ہیں، میرب نے گھبرا کر کہا۔ برتنوں کو گولی مارو اور مجھے لالا کہنا بند کرو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ارسم نے غصے سے اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے اوپر اپنے کمرے کی طرف کھینچا۔ راستے میں بیگم زاہدہ ملی جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن میرب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر ان کے تیور بدل گئے۔ ارسم بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے تو ابھی استری کرنے ہیں، انہوں نے ٹوکا۔ ارسم رکا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ امی، یہ اس گھر کی بہو ہے، ملازمہ نہیں۔ آج کے بعد اگر اسے کسی نے کچن میں کام کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیگم زاہدہ کچھ کہنے وہی والی تھیں کہ ارسم میرب کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر ارسم نے الماری کھولی اور ایک خوبصورت سرخ جورا نکالا جو وہ شاید کسی خاص موقع کے لیے لایا تھا۔ جاؤ نہا کر یہ کپڑے پہنو، 10 منٹ میں باہر آؤ ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سیریسلی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ جاؤ، ارسم نے دھارا۔ میرب بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو ارسم کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ سرخ لباس میں ملبوس بھیگے بال اور چہرے پر غسل کے بعد کی تازگی، وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسم اس کے قریب آیا۔ میرے خدایا، یہ وہی لڑکی ہے جو بھی کچن میں باسی روٹی توڑ رہی تھی، ارسم نے دل میں سوچا، مگر زبان سے کچھ اور ہی نکلا۔ 10 منٹ کہاں تھے؟ تم نے پورے 12 منٹ لگائے ہیں۔ اس نے مصنوعی غصے سے گھڑی کی طرف دیکھا، حالانکہ اس کی نظریں میرب کے گلابی ہوتے چہروں پر تھی۔ میرب نے سہم کر دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا۔ وہ بال گیلے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ ارسم اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ بھیگی ہوئی میرب سے صابن اور تازگی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ارسم نے اس کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر آنے والی ایک گیلی لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹایا۔ ابھی بھی تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ سیریسلی؟ ارسم کی آواز اب بھی بھاری اور رومانی تھی۔ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی کھا جائیں گے۔ میرب نے معصومیت سے نظریں جھکائیں۔ ارسم کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بے شک اتنی پیاری لگو گی تو بھوک تو لگے گی نا۔ میرب کا چہرہ فطرت جذباتی سے تمتما اٹھا۔ اس نے گھبرا کر ارسم کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن ارسم اس کے کان دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ میرب کی آواز لرز رہی تھی۔ اپنے ہی کمرے میں اپنی بیوی کے قریب آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسم نے اس کے بھیگے بالوں کی مہک محسوس کی اور اس کی گالوں کو چھوا۔ تمہیں پتہ ہے میرب، ان 2 سالوں میں نے بہت کچھ مس کیا ہے، لیکن اب ایک پل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ جھلک گئی۔ اب لگ رہی ہو میری میرب۔
اس نے سرگوشی کی۔ آپ بدل گئے ہیں، میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ بدلا تو تم نے مجھے، 2 سال تک میں صرف کام میں پاگل رہا اور یہاں تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے گیلے بال پیچھے کیے۔ کمرے کے باہر ارسم کی بڑی بہن زویا کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ زویا کی اپنی شادی ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ سے میرب کو اس گھر کی ملازمہ ہی سمجھتی آئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر آگ لگ رہی تھی کہ اس کا مغرور بھائی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اسے زویا کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ارسم نے اعلان کیا کہ میرب اب کوئی کام نہیں کرے گی۔ لیکن لالا، میرا مطلب ہے ارسم، مجھے عادت ہے، میرب نے معصومیت سے کہا۔ عادت بدل لو ورنہ میں بدل دوں گا، ارسم نے اسے گھور کر کہا۔ اچھا تو اب یہ راج کرے گی اس گھر پر؟ زویا نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ ابھی بتاتی ہوں تم دونوں کو۔ وہ تیزی سے نیچے کچن میں گئی اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی، آپ نے دیکھا ارسم کیسے میرب کے پلو سے بندھ گیا ہے؟ ابھی سے وہ اس سر پر چڑھا رہا ہے، کل کو یہ لڑکی ہمیں اس گھر سے باہر نکال دے گی۔ میں کیا کروں زویا؟ ارسم تو میری سن ہی نہیں رہا، بیگم زاہدہ نے پریشانی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتی ہوں۔ زویا کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ ناشتے کے بعد جب ارسم اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، میرب کمرے میں آئی اور غلطی سے اس کی کافی کا مگ کو ہاتھ مار دیا، جس سے کافی ارسم کی فائلز پر گر گئی۔ او مائی گاڈ، میرے خدایا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ارسم غصے سے چلایا۔ میں تو بس صفائی کر رہی تھی، میرب نے سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے غصے والے کیوں ہیں؟ تم ہو ہی اتنی کلمزی، جو چیز ہاتھ میں لیتی ہو اسے گرا دیتی ہو، ارسم نے فائل صاف کرتے ہوئے چڑ کر کہا۔ جو بھی ہوں، میں تو آپ کی مدد کر رہی تھی، میرب نے منہ سوڑ کر کہا۔ خیر، آپ کو خود ہی اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ ارسم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اچھا، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرب پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ میں تو بس کہہ رہی تھی کہ آپ کو غصہ کم کرنا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے ڈرنا کم کرنا چاہیے۔ ارسم نے سر کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے سار میں لے لیا۔ تمہارے اوپر اس گھر کا جنون سوار ہونا چاہیے تھا، لیکن تم تو ڈری ہوئی چڑیا بن گئی ہو۔ آپ کے سامنے تو کوئی بھی ڈر جائے، میرب نے نظریں چرا کر کہا۔ بے شک، لیکن تمہیں ڈرنے کے نہیں، پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ارسم کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ شام کو ارسم کی چھوٹی بہن مائرہ کمرے میں آئی۔ بھائی، امی کہہ رہی ہے کہ رات کو مہمان آ رہے ہیں، میرب کو کہیں کہ میٹھا تیار کر لے۔ ارسم نے میرب کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مائرہ، امی سے کہو کہ میرب آج آرام کرے گی، میٹھا باہر سے آئے گا۔ بھائی، امی ناراض ہو جائیں گی، مائرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہونے دو، سچ میں اس گھر میں ہر کسی کو بس میرب سے کام لینا آتا ہے، ارسم نے دو ٹوک جواب دیا۔ جب مائرہ چلی گئی تو میرب نے دھیرے سے کہا۔ آپ سب سے لڑ کیوں رہی ہیں میرے لیے؟ ارسم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ تم میرا مان ہو، جب میں یہاں نہیں تھا تو تم نے سب برداشت کیا، لیکن اب میں ہوں تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور شرمندگی آئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ارسم، جو اتنا غصے والا اور مصروف انسان ہے، اس کے لیے یوں کھڑا ہوگا۔ ارسم، آپ لاہور واپس کب جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ارسم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ جان چھڑانی ہے مجھ سے؟ نہیں، بس پوچھ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں جاؤں گا، لیکن اکیلا نہیں۔ ارسم نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کے پوروں کو چوما۔ اس بار میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن امی کو میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی پیکنگ تیار کرو، ارسم نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد زویا اوپر آئی اور زور زور سے ارسم کا دروازہ کھٹکایا۔ ارسم، جلدی باہر آؤ، غضب ہو گیا۔ ارسم نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا۔ میرب ابھی بھی آئینے کے سامنے بال سکھا رہی تھی۔ کیا ہوا آپا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ارسم، تمہارے کمرے کے دراز سے میرا سونے کا سیٹ غائب ہے، میں نے صبح یہاں رکھا تھا جب تم نہیں آئے تھے۔ زویا نے جھوٹا ویلا شروع کر دیا۔ ارسم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا، میرب یہاں صفائی کر رہی تھی، اس سے پوچھو۔ زویا نے زہریلی نظروں سے میرب کو دیکھا۔ میرب کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ یقین مانو آپا، میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے تو دراز کھولی بھی نہیں۔ وہ روان سی ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو، تم جیسی غریب لڑکیوں کی نیت تو سونے کو دیکھ کر ڈول ہی جاتی ہے۔ زویا نے طنز کیا۔ آپا، زبان سنبھال کر بات کریں، ارسم دھارا۔ وہ میری بیوی ہے۔ بیوی بعد میں ہے، پہلے ایک یتیم ہے جسے ہم نے پالا۔ دیکھو ارسم، اس کے دوپٹے کے کونے میں کیا بندھا ہے؟ زویا نے اشارہ کیا۔ میرب نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ دیکھا۔ ماں کی ایک گن بنی ہوئی تھی جس میں سے سونے کی چمک نظر آ رہی تھی۔ زویا نے بڑی صفائی سے تھوڑی دیر پہلے میرب کے دوپٹے میں وہ زیور ڈال دیا تھا جو وہ کچن میں تھی۔ ارسم کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے میرب کے پاس جا کر جھٹکے سے دوپٹہ دیکھا۔ سونے کا جھمکا فرش پر گرا۔ یہ کیا ہے میرب؟ ارسم کی آواز میں دھکتا ہوا غصہ تھا۔ لالا، میرا مطلب ہے ارسم، مجھے نہیں پتا
یہ یہاں کیسے آیا؟ میرب کے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ارسم نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ اسے دھوکہ پسند نہیں تھا، خاص طور پر اس سے جس پر وہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ دیکھ لیا ارسم، یہ معصوم صورت بنا کر تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ زویا نے آنکھ پر تیل ڈالا۔ زویا زیور لے کر فاتحانہ انداز میں باہر نکل گئی۔ پیچھے ارسم اور میرب تنہا رہ گئی۔ کمرے میں تناؤ اتنا تھا کہ سانسیں لینا مشکل تھا۔ باہر نکلو میرے کمرے سے، ارسم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسم میری بات تو سنیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے مانگتی۔ ارسم نے اسے جھٹکا دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں چور؟ میرب نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ثبوت تو یہی کہہ رہے ہیں، جو بھی ہو اب میرا موڈ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ ارسم نے رخ موڑ لیا۔ میرب کی انا جاگ اٹھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں چور نہیں ہوں۔ آپ کا غصہ آپ کو ایک دن بہت رلائے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ارسم بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اسے بار بار میرب کا وہ معصوم چہرہ اور سچی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر اسے یاد آیا کہ میرب کتنی کلمزی ہے، اسے تو ٹھیک سے دوپٹہ سنبھالنا نہیں آتا، وہ اتنی صفائی سے چوری کیسے کرے گی؟ وہ اٹھا اور دبے قدموں باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ میرب صحن کے کونے میں بینچ پر بیٹھی سردی میں تھرتھرا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ارسم کا دل پسیج گیا۔ وہ اپنی چادر لے کر اس کے پاس گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تماشا بنانا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر چادر اس کے گرد لپیٹ دی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو چور ہوں نا۔ میرب نے چادر اتارنے کی کوشش کی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں گا۔ ارسم نے اسے گھورا۔ خیر، آپ کو تو مجھ پر یقین ہی نہیں۔ میرب نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ارسم اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تمہارے دوپٹے میں وہ زیور کیسے آیا؟ مجھے نہیں پتا، میں کچن میں کام کر رہی تھی، شاید تب آپا نے۔ میرب کہتے کہتے رک گئی۔ ارسم کو جھٹکا لگا۔ اسے اپنی بہن کی فطرت کا پتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ زویا نے ہی یہ سب کیا ہوگا۔ ادھر دیکھو۔ ارسم نے نرمی سے میرب کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ ارسم نے دھیرے سے کہا، آئی ایم سوری۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ ارسم لالا معافی مانگ رہے ہیں؟ بے شک اپنی بیوی سے مانگ رہا ہوں، اور اب لالا کہا تو سچ میں سزا دوں گا۔ ارسم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ آپ کا غصہ بہت برا ہے۔ میرب نے ہچکی لی۔ اور میرا پیارا اس سے بھی زیادہ جنون والا ہے۔ ارسم نے اسے اپنے بازوؤں کے ساتھ میں لے لیا۔ اب چلو اندر ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میرب نے تھوڑا نخرہ دکھایا۔ ارسم نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اوہ سیریسلی؟ چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ میرب ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ دیکھنے تو سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ارسم اپنی بیوی کو منا رہا ہے۔ ارسم نے اسے زور سے اپنے ساتھ بھیجا۔ وہ کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں آ کر اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کل ہم لاہور جا رہے ہیں۔ اس گھر میں تمہارے لیے بہت دشمن پل رہے ہیں، لیکن آپا سے میں نمٹ لوں گا، تم بس میرے ساتھ رہنا۔ ارسم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ لگا کر لیٹ گیا۔ میرب کا سر اس کے سینے پر تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ہیں۔ ارسم کا غصہ اب اسے ڈرا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ ارسم، میرب نے دبی آواز میں پکارا۔ آئی لو یو۔ ارسم نے مسکرا کر اسے مزید قریب کر لیا۔ تمہارے اس آئی لو یو کا جواب میں لاہور جا کر دوں گا۔ اگلے دن حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ارسم نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ میرب اب اس کے ساتھ لاہور جائے گی۔ زویا آپا اور بیگم صاحبہ نے بہت ڈرامے کیے۔ برادری کیا کہے گی؟ ابھی تو اس کی پڑھائی باقی ہے، لیکن ارسم کے غصے کے آگے سب ڈھیر تھے۔ وہ میری بیوی ہے اور جہاں میں رہوں گا وہ وہیں رہے گی، بس۔ اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ لاہور کے پوش علاقے میں واقع ارسم کا جدید اپارٹمنٹ حویلی کے اس پرانے کمرے سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، میرب حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، قیمتی فرنیچر اور مدھم روشنیاں۔ پسند آیا؟ ارسم نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو محل جیسا ہے، میرب نے معصومیت سے کہا، لیکن یہاں کچن کہاں ہے؟ مجھے آپ کے لیے کھانا بنانا ہے۔ ارسم نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی کمر کے گرد بازو مل گئے۔ خیر، کھانا بنانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ ہاں، تم نے صرف مجھ پر توجہ دینی ہے۔ میرب کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ ارسم، کوئی دیکھ لے گا۔ یہاں کوئی نہیں ہے میرب، صرف تم اور میں۔ ارسم کی آواز میں وہ مخصوص جنون تھا جس سے میرب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے تھے۔ رات کا وقت تھا، لاہور کی روشنیاں کھڑکی سے اندر جھلک رہی تھیں۔ میرب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ ارسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شرٹ کے بٹن کھول رکھے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میرب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں۔ ارسم نے جھک کر اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹایا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ بے شک تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
آپ اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ میرب نے مڑ کر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں صرف اسے ہی کر سکتا ہوں؟ ارسم نے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ 2 سال کا انتظار ختم ہوا ہے میرب، اب کوئی ڈر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں دکھنی مجھے۔ ارسم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ارسم آہستہ آہستہ اس کے قریب جھکا۔ میرب نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے لبوں کا لمس جب میرب کے ماتھے پر محسوس ہوا تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ تمہاری یہ معصومیت مجھے پاگل کر دیتی ہے، ارسم نے اس کے کان کے لوب کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اب میرب کی کمر پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ ارسم، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میرب نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارسم نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور بیڈ کی طرف بھرا۔ میرب نے ڈر کر اس کی گردن میں بانہیں ڈالیں۔ اب شرم کیسی؟ ارسم نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ غصہ والے ارسم تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی انگلیوں کی پور میرب کے چہرے کی گوشت کو چھو رہی تھی، جیسے وہ اسے اپنے وجود میں اتار لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی اور ارسم کی محبت کی تپش نے میرب کے سارے ڈر ختم کر دیے تھے۔ اس طرح میرب نے جانا کہ ارسم کا غصہ صرف ایک ڈھال تھا، اس کے اندر تو محبت کا ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں آئی تو میرب کی آنکھ کھلی۔ وہ ارسم کے مضبوط بازوؤں کے سائے میں تھی۔ ارسم اب بھی سو رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میرب نے شرارت سے اس کے ناک پر اپنی لٹ پھیری۔ ارسم نے نیند میں ہی اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ تنگ مت کرو میرب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اٹھ زینہ، دھوپ نکل آئی ہے، میرب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارسم نے اچانک آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے میرب کو اپنے نیچے دبا لیا۔ سچ میں اتنی جلدی ہے تمہیں مجھے بیدار کرنے کی؟ میں تو بس ناشتے کا کہہ رہی تھی۔ میرب کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ ناشتہ بعد میں، پہلے میرا انعام۔ ارسم نے اس کے گال پر دانت کاٹا۔ آئی ارسم، آپ تو بالکل جنگلی ہیں۔ میرب نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جنگلی نہیں، تمہارا شوہر ہوں، ارسم نے کہکہ لگایا اور اسے پھر سے گلے لگا لیا۔ اب سے تمہاری ہر صبح اسی طرح ہوگی، میری باہوں میں، میری محبت کے سائے میں۔ لاہور کی یہ زندگی میرب کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ارسم اسے شاپنگ پر لے جاتا، اسے مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتا اور سب سے بڑھ کر اسے وہ عزت دیتا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایک شام جب وہ ٹیرس پر بیٹھے کافی پی رہے تھے، میرب نے کہا، ارسم میں بہت خوش ہوں، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے اچھے ہوں گے۔ ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ میں اچھا نہیں ہوں میرب، بس تمہارا ہوں، اور جو میرا ہوتا ہے میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میرب نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ حویلی کی وہ تلخ یادیں اب دھندلا چکی تھیں۔ اب صرف ارسم تھا اور اس کی محبت تھی اور لاہور کی وہ رنگین شامیں جو ان کے رومانس کی گواہ بن رہی تھیں۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ ارسم نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور میرب کو بازوؤں سے پکڑ کے اپنی گود میں بھینچ لیا۔ میرب کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اس کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ ارسم، کوئی دیکھ لے گا، سامنے والے فلیٹ کی کھڑکیاں کھلی ہیں۔ میرب نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ سیریسلی؟ 18ویں منزل پر ہوں میں، یہاں صرف چند پرندے دیکھ سکتے ہیں یا پھر خدا؟ ارسم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ گہرا رنگ تھا جو میرب کے دل کی دھڑکنیں بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ اتنے بے باک کب سے ہو گئے؟ میرب نے نظریں چرائیں، لیکن اس کے ہاتھ خود بخود ارسم کی سویڈ شرٹ کے کالر سے کھیلنے لگے۔ جب سے تم میری ہوئی ہو، پتہ ہے میرب، لاہور کی ان تنہا راتوں میں میں اکثر تمہارے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ جھلی سی لڑکی اب کیسی دکھتی ہوگی۔ ارسم نے اس کے کان کے پیچھے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہاٹ اور پیاری نکلی ہو۔ ارسم، بس کرے نا۔ میرب کا پورا وجود تپنے لگا۔ ارسم کے لب اب اس کی گردن پر دھڑکن پیدا کر رہے تھے۔ بس تو ابھی شروع ہوا ہے جانے من۔ اس نے میرب کی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی نوک جھوک نہیں، آج صرف تم اور میں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے میرب کو بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ میرب نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرارت سے پوچھا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے نیند آ رہی ہے؟ ارسم نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو پھر میں تمہیں پوری رات سونے نہیں دوں گا، بے شک یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے جھک کر میرب کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور لاہور کی وہ رات ان کی بے پناہ محبت اور کبھی نہ ختم ہونے والی جنون کی خاموش گواہ بن گئی۔